اس سال حج عمومی نہیں تھا، یہ بہت عجیب بات اور لائق افسوس بات ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے غمگین ہیں کہ ان کو حج کا موقع نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو آہستہ آہستہ جمع کرتے ہیں، دھیرے دھیرے، بہت ایک لانگ ٹرم کی پروگرامنگ ہوتی ہے ان کی کہ اس سال ہم مستطیع ہوں گے، اس سال ہم حج پہ جائیں گے، اور پھر عین موقع پہ ان کو بتایا جائے کہ اس سال حج نہیں ہوگا، تو واقعاً ان کے لیے سخت ہے۔ شاید اگلے سال اتنا مہنگا ہو جائے کہ پھر وہ ان مخارج کو برداشت نہ کر سکیں اور شاید پوری زندگی محروم رہ جائے، کیونکہ بہت تیزی سے مخارج بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ سعودی حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ ہے کہ اس سال باہر سے کوئی حج کرنے نہیں آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورونا بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں تبدیلی ہوئی ہے، حج میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس تبدیلی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے حجاج کو آپ روک لگا دیں۔ ہاں، اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہر ملک کو آپ کوٹا دیتے تھے، اس کوٹے کو کم کر دیتے، آپ جتنا مینیج کر سکتے تھے اتنا اسی حساب سے کوٹے کو کم کر دیتے، اس لیے کہ خانہ خدا، مکہ، خانہ کعبہ، یہ سعودیہ حجاز کی ملکیت و میراث نہیں ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، اس کے منتظم ہو سکتے ہیں، اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ اصولاً آپ کو اسلامی ممالک کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے سے نپٹیں، اور جو سب کی ایک متفقہ رائے ہوتی اس رائے پہ عمل کیا جاتا۔ یوں بھی آپ حج میں جو ایک سعودی عربیہ پہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک اثر دکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ حج ہماری جو ہے وہ سیاسی پہلو سے خالی ہو چکا ہے ہمارا حج۔ لوگ رمی جمرات بھی کرتے ہیں، لیکن وقت کے شیطان کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک عبادی شکل تھی، اس کو بھی چھین لیا آپ نے۔ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ تنہا بیٹھ کے خانہ خدا کے لیے فیصلہ کریں، جبکہ اللہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، اور یہ برکت اور ہدایت ہے للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ عراق میں جیسا کہ معلوم ہے کہ امریکی فوجی مختلف جگہوں پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، کیے ہوئے ہیں ابھی بھی کئی جگہوں پہ، ان میں سے ایک جگہ بسمایا عراق کی ہے کہ جہاں پہ امریکہ کی فوج نے فوجی چھاؤنی بنائی تھی، اس کو عراقی فورسز کے حوالے کر کے وہاں سے امریکی فوجی کو واپس جانا پڑا ہے۔ یہ عراق کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے ایشیا کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ امریکہ کا وجود ایشیا کے کسی بھی خطے میں پورے علاقے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض وہاں کے افراد یا ذمہ دار افراد، معتبر افراد کا ایسا کہنا ہے کہ امریکی فوج کا جو برتاؤ تھا یا ہے، وہ مافیا کے قسم کا برتاؤ ہے، یا سمندری لٹیروں جیسا برتاؤ ہے۔ ایران کے ایک مسافر والے جہاز کو امریکہ کے فائٹر جیٹس نے گھیر لیا، اور یہ کارروائی ایسی ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ اس جہاز میں جو ایرانی جہاز میں مسافر بیٹھے تھے ان کے چوٹ آئی، شدید چوٹ آئی، دہل گئے، وہ ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر حقیقت کو بیان کر دیا کہ امریکہ کا چہرہ کیا ہے، امریکہ کی حقیقت کیا ہے، امریکہ کا مزاج کیا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ عقل کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، امریکہ قانون کے مطابق کام نہیں کرتا، اس کے ہاں نہ عقل ہے اور نہ قانون کا کوئی اعتبار ہے۔ امریکہ صرف تانا شاہی اور دادا گیری کرتا ہے، اور یاد رہے کہ دنیا کا کوئی بھی تانا شاہ بچا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے کیے ہوئے کی سزا دنیا میں ہی دکھائی دی ہے۔ اگر امریکہ یا اسرائیل تانا شاہی کے ذریعے سے عام لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
تو اس کی سزا ان لوگوں کو دنیا میں ہر حال میں دیکھنی ہوگی، اور وہ ایسی عبرتناک سزا ہوگی کہ دوسرے ظالمین کے لیے وہ عبرت بن کے آ جائے گی۔ ہماری ہندوستان کی سینٹرل حکومت، اس کے پاس کوئی بہت معقول پروگرامنگ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ بعض اوقات سیاسی اتھل پتھل، سیاسی داؤں پیچ، اور خود اس بیماری کو بھی لے کے، اس وبا کو بھی لے کے بہت سے سیاسی داؤں پیچ ہوئی ہیں، بہت زیادہ اس کا مس یوز ہوا، غلط فائدہ اس کا اٹھایا گیا ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، مختلف طریقے سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ بچنے کے لیے ہماری حکومت کے پاس تو کوئی اچھی پروگرامنگ نہیں تھی، لیکن اس سے سوء استفادہ کے لیے، غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے مس یوز کے لیے ہاں پروگرامنگ دکھائی دی ہے۔ اس وقت جو ہماری سینٹرل حکومت ہے وہ ملک کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، بالکل نہیں سنبھال پا رہی۔ کرپشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کرپشن کسی بھی ملک کو دن بہ دن کمزور کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ بالخصوص یو پی کا کرپشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس کو الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں، کبھی جنگل راج اور کبھی فلاں مستقل نام لوگ دے رہے ہیں۔ مالی حالات سے بہت زیادہ جو ہے مالی حالات میں مشکلات کا دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ مشکلات کی ہے کہ جو ہمارے ملک کو دن بہ دن گڈھے کی طرف یا بربادی کی طرف دھکا دے رہی ہے، کہ جو ہر ہندوستانی کے لیے لائق فکر ہے۔ یہ پوری طریقے سے ثابت ہے کہ یہ پارٹی، یہ حکومت نہ یہ کہ ملک کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، بلکہ ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ جب معاملات آتے ہیں تو اکثر اسی طرح کے سامنے آتے ہیں کہ جہاں کرپشن میں یا جرائم میں یا غلط چیزوں میں خود بی جے پی کے افراد، یعنی جو ان کے مثلاً بعض ایم ایل ایز یا ان کے جو بعض نمائندے یا ان کے جو ممبرز ہیں، وہ خود کرپشن میں شامل ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اور بدتر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اقتدار میں جو افراد ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کئی کیس چل رہے ہیں، کہ اگر اس مزاج سے اور اس اعتبار سے حکومت کو لے کے آگے بڑھا جائے گا تو پھر ہم کو بہت زیادہ فلاح و بہبود کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایسی حکومت آئے کہ جو ہمارے ملک کو گڈھے میں جو گر رہی ہے، گرنے سے بچا لے، تاکہ جو نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو سنبھالے، لیکن حد اقل مزید نقصان ملک کو نہ ہو۔